کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور چھوٹے بچے اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اس بچے کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس وقت تک بیوی کو پتا نہیں کہ یہ مجھے لے کے کہاں جا رہے ہیں۔ میرا شوہر ہے، جہاں جا رہا ہے میں بھی جاؤں گی، میرا شوہر ہے، مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے، میرے پتی ہے، مجھے ان کے ساتھ جانا ہے۔ چند دنوں کے سفر کے بعد ایک بیابان جنگل آ جاتا ہے۔ اس بیابان جنگل کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاجرہ کو اسی جنگل میں چھوڑ دیا، اسماعیل جو ابھی اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں اسی جنگل کے اندر چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، سستاتے ہیں اور پھر وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ اس منظر پر ذرا غور کیجئے میرے ساتھیوں، یہ منظر ہمیں کچھ اور بتاتا ہے۔ اس بیابان جنگل میں چھوڑ دیا۔ آج جس جنگل کو ہم مینا کے نام سے جانتے ہیں، مینا کی وادی کے نام سے جانتے ہیں، اس جنگل میں چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو پہلے اس کی ایک کنڈیشن بتا دیں، آپ یہاں سے کلیہ چک تک جائیں گے، جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے پول ملیں گے، جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے کھمبے ملیں گے، آپ روشنی پائیں گے اور سیدھے کلیہ چک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس زمانے میں بجلی کے کھمبے نہیں لگے ہیں، دن میں بھی سائیں سائیں بیت رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، ہاجرہ نے اس جنگل میں دائیں بائیں دیکھا، بڑے بڑے درخت تو لگے ہیں لیکن درختوں پر ایک چڑیا بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ چڑیا کیسے نظر آئے گی؟ کیونکہ دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ چڑیا بھی ایسے درختوں پر اپنے نیسٹ، اپنے گھونسلے بناتی ہیں جہاں آس پاس پانی ہو، وہ پانی پی سکے اور اپنے بچوں کے لیے اپنی چونچ میں پانی کھینچ کر لا کر اپنے بچوں کو پلا سکیں۔ جب جنگل میں دور دور تک پانی نہیں تو جنگل میں ایک بھی چڑیا، ایک بھی پرندہ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ سوچو، ایسے بیابان جنگل میں حکم ہوتا ہے کہ یہیں اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، پھر وہاں سے چلنے لگتے ہیں۔ ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی دکان بھی نہیں کہ کوئی سودا لینے جا رہے ہوں، یہاں تو دور تک کوئی سبزی فروش بھی نہیں دکھ رہا ہے کہ جس سے سبزی خریدنے جا رہے ہوں۔ جب ان کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اپنے بچے کو زمین پر لٹاتی ہے، زمین پر، اور پیچھے پیچھے چل کے کہتی ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس جملے کا جواب نہیں دیا، کہاں جا رہے ہو کچھ نہیں بولا، سیدھے اور آگے بڑھتے ہیں۔ بیوی نے کہا رے میں پوچھ رہی ہوں کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ابھی بھی جواب نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سیدھے چلے چلے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھنے کا نام نہیں لیتے، نہ بیوی کو دیکھ رہے ہیں نہ بچے کو دیکھ رہے ہیں، چلے چلے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ نے اب پیچھے سے ان کا دامن تھاما، پیچھے سے ان کا کرتا پکڑا، پیچھے سے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور کھینچ کر کہا میں کچھ پوچھ رہی ہوں کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو یوں پکڑ کے جھٹک دیا اور آگے بڑھنے لگے۔ تب بیوی چیخ کر کہتی ہے اے ابراہیم کچھ تو بولو، کیا میں نے آپ کی بیوی ہو کر آپ کی کوئی نافرمانی کی ہے؟ حق کے رفاقت کو ادا کرنے میں مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں اس میں کوئی ہم سے کمی ہوئی ہے؟ خدمت میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ آپ کی سیوا میں کچھ کمی ہوئی ہے؟ مجھ سے کوئی لغزش ہوئی ہے جو اس بیابان جنگل میں مجھے اور اس بچے کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو؟
ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آنسو کو زمین پر نہیں گرنے دیا، آنکھیں چڑھا لی، نظریں آسمان پہ ڈالی اور آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو آنکھوں ہی میں پی گئے، اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ پھر اس کا بھی جواب نہیں دیا، آگے بڑھتے گئے، جب اس کا بھی جواب نہیں ملا تو ہاجرہ ایک جملہ کہتی ہیں، اے ابراہیم جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن یہ بتاؤ کہ کب آؤ گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس بات کا بھی جواب نہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، خوشی خوشی لائے، اچھی باتیں کرتے ہوئے لائے، بیوی سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے لائے، لیکن جب جنگل میں چھوڑا تو ایسے پیٹ پھیر لی جیسے یہ میری بیوی ہی نہ ہو، جو پوچھ رہی ہے اس کا بھی جواب نہیں، بیوی کے سوال بھی غلط نہیں ہے، صحیح کہہ رہی ہے کہ مجھے اکیلے اس بچے کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو، اور وہ بھی اس بیابان جنگل میں، لیکن جواب نہیں ہے۔ آگے اور بڑھتے ہیں تو لاسٹ میں بیوی کہتی ہے، ہاجرہ اے ابراہیم جب تم جواب ہی نہیں دے رہے ہو، یہ بھی نہیں معلوم کہ کب آؤ گے، شام تک آؤ گے، کل آؤ گے، 2 دن بعد آؤ گے، 1 ہفتے کے بعد آؤ گے، 1 مہینے کے بعد آؤ گے، 1 سال کے بعد آؤ گے، یا آؤ گے ہی نہیں۔ کسی بھی سوال کا جواب جب تمہارے پاس نہیں ہے تو میں اس کو کیا سمجھوں؟ اس کا بھی جواب نہیں۔ کہتی ہیں، آئے ابراہیم میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کی امانت ہوں، پتہ نہیں آپ کب آئیں، اپنی اس امانت کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہ تو بتا دو، آپ 10 سال کے بعد آئے، 20 سال کے بعد آئے، 1 سال کے بعد آئے، 2 سال کے بعد آئے، اور اگر میں زندہ رہوں اور میری عزت و آبرو نہ بچ سکے، جیسے ایک بادشاہ نے میری عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا چاہا لیکن اللہ کی مدد کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، وہ اگرچہ سارا تھی، دوسری بیوی تھی، اور اس کے بدلے میں پھر اس نے ہمیں بھی دے دیا ایک لونڈی کی شکل میں، جس کو آپ نے اپنی بیوی بنا لیا۔ آئے ابراہیم مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی اس امانت کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اگر میری عزت و آبرو محفوظ نہ رہی، مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ بیوی جواب کہتی ہے، ایلا من تترکنا، اے ابراہیم آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے؟ ہمیں کس کے ذمے سونپ کے جا رہے ہو؟ اس امانت کا ذمہ دار کون ہے؟ جب ہاجرہ نے یہ کہا، قرآن کے الفاظ، الا من تترکنا، آپ نے مجھے کس کے سپرد کیا ہے، آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام اب اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن ہاجرہ کی طرف دیکھ کر نہیں، بچے کی طرف دیکھ کر نہیں۔ اگر پیچھے گھوموں گا بیوی کی شکل دکھے گی، معصوم بچے کو دیکھ لوں گا تو کہیں بیوی کی اور بچے کی محبت میرے دل میں نہ آ جائے، اور پھر میں جس کام کے لیے اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں اس کام سے کہیں میں رک نہ جاؤں۔ ایمانی طاقت دیکھیے، ایمانی اس طاقت کی وجہ سے وہ بیوی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بچے کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بیوی کی محبت ہے، بچے کی محبت ہے، لیکن ایمان کی طاقت دیکھیے، کیا کہتے ہیں، نہ بیوی کو دیکھنا گوارا، نہ بچے کو دیکھنا گوارا، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اس جنگل میں تو چڑیاں بھی نہیں ہیں، ہمیں اس جنگل میں رات ہوگی، خطرناک جانور بھی تو آ سکتے ہیں، میرا کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے قدم آگے بڑھاتے بڑھاتے چلتے چلتے جواب دیا، اللہ، آئے میری بیوی، میں نے تجھے اور تیرے اس بچے کو
میں نے تجھے اور اپنے اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ یعنی اللہ نے مجھے چھوڑنے کا حکم دیا، میں نے اللہ کے حکم سے تجھے چھوڑا، اس بچے کو چھوڑا۔ میں کہاں جا رہا ہوں مجھے پتا نہیں، اللہ جہاں لے جائے گا میں جاؤں گا، جو حکم دے گا میں کروں گا، کب آؤں گا اس کا بھی کوئی پتا نہیں، جب تک اس کی اجازت حکم نہ ہوگا میں نہیں آؤں گا۔ آئے میری بیوی، میں نے تجھے اور اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا بھی جواب سنو، جب دیکھ لیا کہ میرے شوہر نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا تو اس کے ایمان کی کیفیت دیکھو۔ اب ہاجرہ کے اندر بھی اللہ کا نام سن کر جو ایمان پیدا ہوا، جو ایمانی طاقت آئی، اب وہ اس جنگل کے خطروں سے نہیں ڈر رہی ہے، اس بیابان جنگل سے نہیں ڈر رہی ہے، اس جنگل کے اندر رات میں کتنے خطرناک جانور آئیں گے ان سے نہیں ڈر رہی ہے۔ ابراہیم سے کہتی ہے جب آپ نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، جائیے، اب آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذن لا یضیع اللہ ابدا۔ اے ابراہیم، میری طرف سے اور بچے کی طرف سے بے فکر ہو جائیے، چنتا مت کریے، گھبرائیے نہیں، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمارا نقصان نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے مجھے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت جو آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ ایمان جب ہمارے اندر نہیں ہے تو ذلت تو آئے گی، رسوائی تو آئے گی۔ اللہ نے اسی ایمان کے بارے میں کہا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہم عزت دیں گے، بلندی دیں گے، لیکن ایمان پہلے پیدا کرو اپنے اندر، مومن بن کر دکھاؤ۔ ہاجرہ نے مومنہ بن کر دکھایا، ابراہیم نے مومن بن کر دکھایا، تو اللہ کی مدد بھی آئی اور بلندی بھی ملی۔ اب دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، جب ایمان ان کے اندر پیدا ہو گیا، ابراہیم نے اپنے ایمان کا حق ادا کیا، ہاجرہ نے بھی ایمان کا حق ادا کیا۔ ابھی تک پیچھے دوڑ رہی تھی کہ بتاؤ میرا کیا ہوگا، لاسٹ میں کہتی ہے کہ مجھے کس کس سپرد کر کے جا رہے ہو، جواب ملا اللہ کے، پھر ہٹ جاتی اور کہتی اب جاؤ ہمارے اور بچے کی طرف سے بے فکر ہو جانا، اللہ نے جو حکم دیا اس کو کریے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ وہ اس بیابان جنگل میں رک جاتی ہے، اسی جنگل میں رہنے لگتی ہے۔ غور کرو کہ اس جنگل میں 2 یا 3 دن کے لیے ہی پانی تھا، 2 یا 3 دن کے لیے ستو تھا، اس کے علاوہ ہاجرہ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ستو ختم ہو جاتے ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، کوئی قافلہ بھی وہاں سے گزرتا نہیں ہے۔ کیوں کوئی قافلہ گزرے گا؟ کوئی بستی بھی آباد نہیں ہے، دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے۔ میں ماں ہوں، 2-4 دن بھوکی پیاسی رہ سکتی ہوں، لیکن یہ معصوم بچہ ہے جو میرا دودھ پیتا ہے، جب مجھے کچھ ملے گا نہیں تو دودھ بنے گا کیسے؟ میں کھاؤں گی تو دودھ بنے گا، جب دودھ بنے گا تو بچہ پیے گا۔ میں پیاسی ہوں، 2-4 دن رہ سکتی ہوں، لیکن بچے کو پیاسا کیسے رکھا جا سکے؟ غور کرو، تمام شک و شبہات اس عورت کے دل میں ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ ہے، ایمان ہے اللہ کی ذات پر۔ اپنے بچے کو لٹاتی ہے، کہتی ہے چلو کوشش کر کے دیکھتی ہوں پانی مل جائے۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سامنے ایک پہاڑی نظر آئی، اس پہاڑی کی اوپر چڑھ جاتی ہے، اپنے بچے کو زمین پر چھوڑتی ہے، اس پہاڑی کے قریب جاتی ہے، اس پہاڑی کا نام ہے صفا۔ اس پہاڑی پہ چڑھ کر، اونچائی پہ چڑھ کر نیچے کی طرف دیکھتی ہے۔ ہم تو مسجد کی چھتوں پہ چڑھ کے چاند کو اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، عید کا بقرعید کا چاند۔ وہ اونچائی پہ چڑھ کر نیچے کی طرف دیکھتی ہے، شاید اس پہاڑی کے نیچے کوئی بستی رہتی ہو، کوئی گاؤں ہو، کوئی اللہ کے بندے رہتے ہو، اور میں ان سے تھوڑا سا پانی مانگ لوں بچے کو پلانے کے لیے۔ وہ جس امید کے ساتھ گئی، اس کی امید پوری نہیں ہوئی۔ پہاڑی پہ چڑھ کے نیچے دیکھتی ہے، لیکن وہاں کوئی بستی نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی گاؤں نہیں ہے۔ اس نے اس بستی، اس پہاڑی پہ چڑھ کے پھر گھوم کر دوسری طرف دیکھتی ہے کہ ادھر بھی ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے۔
چلے اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھیں شاید ادھر پانی ملتا ہو، یا اس پہاڑی کے نیچے کوئی بستی آباد ہو۔ وہ وہاں سے چلتی ہے، کچھ دیر رک کے چلتی ہے، سلو چلتی ہے، اور بچے کی پیاس جب اس کے دماغ میں آتی ہے تو تھوڑا سا تیز دوڑتی ہے، پھر تھوڑا سا سلو ہوتی ہے، وہ 2-3 بار تیز دوڑتی ہے، 2-3 بار سلو دوڑتی ہے، صفا سے مروہ جاتی ہے، لیکن مروہ جانے کے بعد بھی اس کو کوئی بستی نظر نہیں آتی۔ اب اس کو معلوم ہے نہ صفا کے نیچے کوئی بستی ہے، نہ مروہ پہاڑی کے نیچے کوئی بستی ہے، لیکن بچے کی پیاس جب دیکھتی ہے تو بار بار جاتی ہے، شاید کوئی آنے والا آدمی مل جائے، کوئی قافلہ مل جائے، میں کسی سے پانی کی چند گھونٹ مانگ کر بچے کو پلا دوں۔ بچہ انگوٹھا اپنے منہ میں رکھ کے چوس رہا ہے۔ حدیث کی کتابیں کہتی ہیں صفا اور مروہ کے دوڑ دوڑ کر ہاجرہ نے 7 چکر لگا لیے، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، صفا سے مروہ 3، مروہ سے صفا 4، صفا سے مروہ 5، مروہ سے صفا 6، اور پھر صفا سے مروہ 7۔ پھر مروہ سے صفا پر نہیں آئی، 7 چکر لگا کر نا امید ہو گئی کہ اب پانی نہیں ملے گا، تو اپنے بچے کے پاس آ کر بیٹھ گئی، نظریں آسمان پہ ڈالی۔ الہ العالمین، تجھے معلوم ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، تیری ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ 3 دن پہلے جب میرا ہسبینڈ، میرا شوہر جا رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا مجھے اور اس بچے کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ، اللہ کے حوالے۔ الہ العالمین، میرا پتی مجھے تیرے سپرد کر کے گیا ہے، اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے، میں نے بھی یقین دلایا اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ الہ العالمین، میں نے آج تک اپنے پتی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، میرے پتی کا یہ بیٹا، میرا یہ بچہ آگے چل کر دین کی خدمت کرے گا، میں نے دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اے اللہ، میرے اس بچے کے لیے غذا کا انتظام فرما دے، پانی کا انتظام فرما دے۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اوپر سے اللہ رب العالمین نے جبریل کو حکم دیا، اے جبریل کیا دیکھ رہے ہو؟ میری بندی مجھے پکار رہی ہے، اور میرا بندہ ابراہیم ان دونوں کو، اسماعیل اور ہاجرہ کو میرے سپرد کر کے گیا ہے، اگر میرے سپرد کرنے کے بعد بھی یہ دونوں بھوکے اور پیاسے مر گئے تو پھر دنیا سے وشواس اٹھ جائے گا، پھر ایمان کس کے اندر پیدا ہوگا؟ آئے جبریل، جاؤ جس جگہ اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اسی جگہ پر تم اپنا پر مارو، اور پھر میری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ جبرائیل آئے اور اسی جگہ پر مارا اور پانی کا چشمہ اسی جگہ پھوٹ گیا۔ ابراہیم، ہاجرہ نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ نکل گیا تو وہ روکنے لگی، پانی ہے وہ بہہ رہا ہے، وہ روک رہی ہیں ادھر نہ چلا جائے ادھر نہ چلا جائے، وہ سمجھ رہی تھی شاید ابھی یہ تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے گا، تو سمیٹ رہی ہیں اور جذبات میں کہہ رہی پانی تو بہتا جا رہا ہے، وہ ایسے لیتی چلو ایسے روک رہی ہیں اور کہتی زم زم، عبرانی زبان کا لفظ زم زم، ارے کہاں جا رہا، رک رک رک، زم زم، زم زم کا مطلب رک رک، ٹھہر جا، ٹھہر جا، رک جا، کہاں جا رہا، رک۔ یہ زمزم کا لفظ بھی اللہ کے رسول کو اتنا پسند آیا کہ آپ نے زمزم کے لفظ کو زمزم ہی رہنے دیا، اس کے لیے کوئی عربی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ رک رک، پانی نہیں رکتا تو انہوں نے مڈیر باندھ دی، وہی مٹی سے اکٹھا کر کے ایسے بناتی چلی گئی، مڈیر باندھ دی۔ اللہ کے نبی نے ایک بار خطبہ دیا تھا اور کہا تھا اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر ہاجرہ نے مڈیر نہ باندھی ہوتی تو اللہ اس پانی کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا، اور جو چیز پوری عام ہو جائے تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ آج دیکھ رہے ہو نا،
ہمارے ملک میں بھی بہت سے لوگ ایک پانی کی پوجا کرتے ہیں، گنگا جل، لیکن چونکہ وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ اب اس کی کوئی قدر نہیں رہ گئی ہے. باقاعدہ گورنمنٹ کو گنگا کی صفائی کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے، اور گنگا کی صفائی کی وجہ سے سرکاریں بدل بھی جاتی ہیں. اس نے گنگا کا خیال نہیں رکھا ہے، اور کبھی کبھی گنگا کا نام لے کر لوگ بورڈ بھی مانگتے ہیں. نہ مجھے آپ نے بلایا ہے، نہ میں آیا ہوں، مجھے ماں گنگا نے بلایا ہے. اس طریقے سے لوگوں کو بھاوک کر کے ماں گنگا کو ماں کہہ کر اس طریقے سے لوگ اس کو نیلام بھی کرتے ہیں. ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اس طریقے سے آج اس پانی کی کیا قدر ہے. لوگ اس میں پیشاب بھی کر رہے ہیں، پائخانہ بھی کر رہے ہیں، لیٹرین بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر. اسی لیے اس کی صفائی کے لیے پیسہ مانگا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے. لیکن زمزم کو دیکھ لو آج کتنی قدر کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے. آج بھی سعودیہ میں ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھ لیجئے اس پانی کی کیسی قدر ہے، اس پانی کی عزت کیسی ہے. اور اس پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ جو لوگ 5 سال پہلے حج کر کے آئے ہیں اور زمزم لے کے آئے ہوں گے، آج بھی ان کے گھر میں زمزم اگر 5 سال پرانا بھی رکھا ہوگا تو اس میں نہ تو کیڑے پڑے ہوں گے نہ جراثیم پڑے ہوں گے. یہ ایک کیفیت، یہ ایک کشش رکھی ہے اللہ رب العالمین نے اس پانی کے اندر. یہ جیتا جاگتا معجزہ، چشمہ جاری ہو گیا. ایمان تھا تو اللہ نے عزت بھی دی، ایمان تھا تو اللہ نے بلندی بھی تھی. ایمان کی طاقت ہونی چاہیے. اور اتنا ہی نہیں، اب آپ کہو گے کہ ہاجرہ کو عزت کیا ملی؟ عزت نہیں ملی. وہ ہاجرہ جو ایمان کی طاقت کی وجہ سے ابراہیم کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ کے چکر لگاتی ہے. 7 چکر لگائے. میں نے کہا تھا شروع میں، کبھی سلو دوڑتی ہے، کبھی تیز دوڑتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا رکن بنا دیا ہے، صفا اور مروہ کے چکر لگاؤ. جب تک تم صفا اور مروہ کے چکر نہیں لگاؤ گے نہ تمہارا حج مانا جائے گا، نہ تمہارا عمرہ مانا جائے گا. اور عورتوں کے لیے تو خاص کر دیا کہ تم تو سینہ تان کر اکڑ کر تیز نہ دوڑو کیونکہ تمہاری بے پردگی ہوگی. لیکن ہاجرہ جہاں جہاں تیز دوڑی تھی اور تھوڑا سا اکڑ کے ایسے دوڑی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دے دیا کہ جب بھی وہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی چکر لگائیں تو جہاں ہاجرہ تیز دوڑی تھی وہاں ان کو بھی تیز دوڑنا ہے، جہاں ہاجرہ سلو ہوئی تھی وہاں تمہیں بھی سلو ہونا ہے. اور ہاجرہ نے جہاں سینہ نکال کر دوڑ لگائی وہاں تمہیں بھی تھوڑا سا سینہ نکالنا. اب اتنا بھی نہیں کہ گاما پہلوان لگو، تو جہاں تھوڑا سا ہلکا تھا سینہ نکال کے چلی تھی تمہیں بھی اتنا نکال کے چلنا ہے. یہ عزت دی اللہ تعالیٰ نے، یہ ایمان کی طاقت ہے. ایمان ہوگا، مومن ہوگے تو ہم تمہیں بلندی دیں گے. اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہوگی؟ کسی بھی مذہب کے اندر عورت کو یہ عزت نہیں ملی. ہاجرہ نے جہاں اپنا قدم رکھا ہر حاجی وہاں اپنا قدم رکھتا ہے. جہاں ہاجرہ دوڑی تھی ہر حاجی کو وہاں دوڑنا پڑتا ہے. ہاجرہ نے جتنے چکر لگائے ہر حاجی کو اتنے چکر لگانا پڑتے ہیں. اور ہاجرہ کے نقش قدم کو اللہ نے اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا لیا. ایک عورت کے پیروں کے نشان، ایک عورت کے پیروں کی ٹاپیں، ایک عورت کی پیروں کی دھڑکنیں، پیروں کی کھٹکھٹاہٹ کو اپنی عبادت کا حصہ جوڑ دیا ہے کہ جب تک تم ہاجرہ کی اس ادا کو زندہ نہیں کرو گے ہماری عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا، تم ہماری عبادت نہیں کر سکتے ہو. ہاجرہ کے نقش قدم کو اپنی عبادت سے جوڑ دیا ہو، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا، اس سے بڑا درجہ کیا ہوگا، ذرا اندازہ لگاؤ. دنیا کی ساری قومیں چیختی اور چلاتی رہیں کہ عورتوں کو اسلام نے 4 دیواری میں بند کر دیا، برقعے میں رکھ کر ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن گئے. چیختے رہو، چلاتے رہو. حقیقت یہ ہے کہ عورت کو اسلام نے جو عزت دی ہے وہ دنیا کا کوئی مذہب وہ عزت نہیں دے سکتا ہے. آپ باپ ہیں، کتنا بھی جہیز دے دو اپنی بیٹی کو، لیکن آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وراثت میں اس کو حصہ ملے گا، وہ محروم نہیں ہو سکتی ہے. یہ یاد رکھو، باپ کی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا.
شادی کے بعد اگر اس کا شوہر مر گیا تو شوہر کی وراثت میں سے بھی اس کو حصہ ملے گا. بھائی مر گیا تو بھائی کی وراثت جو چھوڑ کے گیا اس میں بہن کو حصہ ملے گا. آپ غور کر رہے ہیں؟ غور کیجئے. اور بیٹا اگر مر گیا تو بیٹے کی وراثت میں سے بھی ماں اگر زندہ ہے تو ماں کو حصہ ملے گا. غور کیجئے کہ ایک عورت کی حیثیت اور عزت کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مولانا میرا باپ مر گئے ان کے لیے دعا کرنا، چاہے کتنے ملا مولویوں کو اپنے گھروں میں لے کے چلے جاؤ اور دعائیں کروا لو کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے، اللہ اس کے باپ کی دعا مغفرت فرما دے. اگر آپ کے باپ کے مرنے کے بعد اگر باپ کی وراثت میں سے باپ کی بیٹی یعنی آپ نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، باپ کی مغفرت نہیں ہوگی. یاد رکھیے، ملا مولوی دعا کر کر کے مر کیوں نہ جائیں، باپ کی مغفرت نہیں ہوگی چاہے کتنی دعا کرا لو. باپ کی وراثت میں سے بیٹی کو حق ملنا ہے، باپ کی وراثت میں سے ملنا ہے.